والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرات علماء کرام اور اس جلسے کے اندر رونق بخشنے والے تمام احباب، قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ آیت جو میں نے پڑھی حضور کے زمانے سے لے کے آج تک جمعے کے خطبے میں ہر خطیب یہ آیت پڑھتا چلا آیا ہے. ہر جمعے میں برابر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں منبر پر. یہ مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت میں اللہ نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا اور کچھ چیز سے ہمیں روکا. سب سے پہلے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل. قرآن مقدس کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو حکم کرتا ہے انصاف اور عدل کے قائم کرنے کا. اسی جگہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِالْعَدْلِ وَإِذَا دوسری جگہ فرمایا ہے فَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. قرآن مقدس میں عدل کے قائم کرنے کے لیے رہنمائی فرمائی کہ انصاف کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا. انصاف کی بات جب تم کرو تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری انصاف کی بات تمہارے خلاف جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے دوستوں کے خلاف جائے. لیکن کبھی بھی انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا. قرآن کریم کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء للہ ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا واللہ اولی بہما ولا تتبع الہوى. یہ ارشاد فرمایا اللہ نے کہ انصاف کے دامن کو، انصاف کے تقاضوں کو مت چھوڑنا. چاہے انصاف کی بات تمہارے باپ کے خلاف جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، تمہارے اعزاء اقارب کے خلاف جائے، تمہارے دوست احباب کے خلاف جائے، لیکن کبھی بھی انصاف کی بات کرنے سے گریز مت کرنا. ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ انصاف کی بات ہو سکتا ہے جب تم سے انصاف کا تقاضا ہو رہا ہو تو سامنے جو ہے ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، ایمان والا نہیں ہے، لیکن انصاف کی بات اس غیر مسلم کے حق میں جاتی ہے تو مسلمانوں کو حکم کیا جا رہا ہے کہ انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تقوی کے زیادہ قریب یہ بات ہے کہ تم اس موقع پر جبکہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم ایمان والا، غیر ایمان والا آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو تم انصاف کرنے کی نوبت اگر آئے تو دیکھنا انصاف کا تقاضا اگر غیر مسلم کے حق میں ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے تم اس کے بارے میں انصاف کا فیصلہ کرو. یہ قرآن مقدس کی رہنمائی ہے. اسی طرح اس آیت میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. احسان مشکات کے اندر احسان کا ترجمہ بتایا. احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا احسان یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کوشش تو یہ ہونی چاہیے
کہ تم عبادت اگر کر رہے ہو تو تمہیں یہ گمان ہونا چاہیے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تمہارے اندر یہ سکت نہیں اور تمہارے جو ہے روحانیت کا تقاضا اس درجے کا نہیں تم اللہ کو دیکھ سکو تو یہ گمان میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہ بندہ جب ہر وقت اس گمان کو قائم رکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کسی بھی عمل کی نافرمانی میں اس کا ہاتھ نہیں چلے گا، اس کا پیر نہیں چلے گا۔ یہ ہر جگہ پر خدا کے دیکھنے کو خیال کرے گا کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں کسی جگہ بھی اللہ کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہوں۔ اس لیے احسان کا حکم فرمایا کہ تم ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھو اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اگر نافرمانی میں تم اترے تو دیکھنا یہ جسم تو تمہارے پاس ہے، اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جس جسم کے بنانے پر ہم پوری زندگی صرف کرتے ہیں، پورا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، کل قیامت میں یہی جسم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ جسم کا ایک عضو وہ اللہ سے کہے گا۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ جب انسان اپنے اعمال کو کیے ہوئے کو جھٹلائے گا کہ اللہ میں نے تو یہ کام کیا نہیں، میں نے نہیں ایسی نافرمانی کی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ اب تمہارے جسم کا ایک عضو بولے گا، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پیر بولیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جسم کا ایک عضو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا اے اللہ یہ نافرمانی اس آدمی نے کی۔ اس لیے احسان کا درجہ جو ہے یہ پیدا ہونا چاہیے عبادات میں، اللہ کی اطاعت و برداری میں، کہ ہمیشہ یہ گمان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ گمان رہے گا تو نافرمانی کی طرف نہ ہاتھ اٹھیں گے، نہ پیر اٹھیں گے، نہ ہماری آنکھ اٹھے گی، نہ ہمارے کان چلیں گے۔ اس لیے اور جب انسان اس چیز کا خیال نہیں کرے گا تو پھر اس کے جو ہے حال یہ ہو جاتا ہے الہم ارجل یمشون بها الہم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل۔ جب انسان اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نوبت یہاں آتی ہے کہ جانور اس سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اس کے ہاتھ موجود ہیں، اس کے کان موجود ہیں، اس کی آنکھیں موجود ہیں، سب کچھ یہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود یہ جانور اس سے زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے بھائی اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات کے لیے اللہ نے ہمارے لیے قرآن، اللہ کے رسول کی زندگی، یہ ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ اسی آیت میں آگے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دیکھنا زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اپنوں کا خیال کرو، اپنے اعزاء کا، اپنے اقارب کا، ان کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے۔ اور زکوٰۃ کے دینے میں کسی کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہو تو کسی پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ لینے والے کا احسان ہے کہ لینے والا تم سے زکوٰۃ لے کر تمہیں اللہ کے فرض سے سبکدوش کر رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس لیے اعزاء کا، اقارب کا خیال کرنا چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم سب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، جو ہیں اس لائق بنایا، وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان مدرسوں کے علاوہ اپنے اعزاء اقارب میں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اعزاء اقارب کے اندر کون کون ہیں؟ اپنے جو ہے اپنی ساس ہے، اپنے سسر ہیں، اپنے بھتیجے ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، بھانجے ہیں، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اپنے داماد کو بھی دی جا سکتی ہے، اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے، اپنے پوتی پوتے